حمد و صلات کے بعد جمادی ثانی کا مہینہ آخری دن کے اندر رواں دواں ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے آج آپ کی سیرت کے اوپر ویسے تو مختلف عنوان ہیں، مختلف پہلو ہیں، مگر آج آپ کی سیرت اور فضائل کے جس عنوان سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں گی وہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند اور سب سے عالی ہے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ اسلام کو بے شمار فتنوں کا سامنا ہے اور ہر دور میں اسلام مخالف سازشیں ہوتی رہیں، منصوبے بنتے رہے، مگر اسلام رکا نہیں، تھما نہیں، اس کا سفر ہمیشہ آگے سے آگے ہی رہا ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں سچے ہیں، تو کسی سے بحث ہو جائے تو اسے کیسے جواب دیا جائے کہ ہمارا دین ہی سچا دین ہے؟ تو تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کا پیر خانہ ہے سیال شریف، وہاں کے یہ سجادہ نشین ہے قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جواب دیا کہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنے منصوبے بنے ہیں کسی اور مذہب اور دین کے خلاف اتنے منصوبے نہیں بنے، اب جتنی سازشیں اس کے خلاف ہوئی ہیں اتنی سازشیں اور کسی دین کے خلاف نہیں ہوئی ہیں۔ تو اتنی سازشوں اور منصوبوں کے باوجود آج بھی دین اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے، آج بھی اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی واحد سچا دین ہے، محبوب دین ہے اور پسندیدہ دین ہے۔ تو حضرات انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے، ایک خارجیت ہے اور دوسری رافضیت ہے۔ خارجی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو صرف صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں مگر اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں، اور رافضی جنہیں ہم اپنی زبان میں شیعہ بھی بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فقط اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ خارجی
اہل بیت کی توہین کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور رافضی صحابہ کرام کی توہین کر کے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کا ادب در حقیقت اسلام کا ادب ہے، اور اہل بیت کا ادب بھی در حقیقت اسلام کا ادب ہے۔ اور جس نے صحابہ کی بے ادبی کی، حقیقت میں اس نے اسلام کی بے ادبی کی، اور جس نے اہل بیت کی بے ادبی کی، در حقیقت اس نے اسلام کی بے ادبی کی۔ تو ایک طرف خارجیت ہے، دوسری طرف رافضیت ہے، اور درمیان میں ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ ہم صحابہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم صحابہ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اور ہم اہل بیت کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس مجلس سے یا جس مولوی کی زبان سے یا جس دوست کی دوستی سے تمہیں اہل بیت کی بے ادبی نظر آئے یا کسی صحابی کی بے ادبی نظر آئے، تو وہ تعلق توڑ دو، وہ محفل چھوڑ دو، وہ صحبت چھوڑ دو، اس لیے کہ اس دنیا میں دوستی اتنی قیمتی نہیں جتنا بندے کا ایمان قیمتی ہے، دوستی اتنی قیمتی نہیں جتنا بندے کا عقیدہ قیمتی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کے رستے کے اوپر ہیں اور سچ اور حق کے رستے کے اوپر ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اور ہم نبی پاک کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ ہم کسی کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ رسم بھی بڑی عام ہو گئی ہے کہ جو صحابہ کا ذکر کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا مخالف ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر کرے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا مخالف ہے۔ بھائی یہ کون سی دلیل ہے کہ ایک کی تعریف کرنے سے دوسرے کی دشمنی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ بھائی اگر میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بے ادب ہو، تم داتا صاحب کے بے ادب ہو، کیونکہ ان کا ذکر نہیں کر رہے۔ بھائی ایک وقت میں تو ایک ہی ذکر ہو سکتا ہے، تو ایک کی تعریف سے دوسرے کی بے ادبی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل ذکر کر رہا ہے، ان کے موت سے ذکر کر رہا ہے، تو کوئی اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ تم حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو، تم اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ بھائی یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو جو حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کے مخالف ہے، اور جو علی کا ذکر کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کے مخالف ہے۔ تو یاد رکھیں، اور یہ بات میں دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تعریف ہوتی تھی تو سیدنا صدیق اکبر کی تعریف سن کے حضرت مولا علی حیدر کرار خوش ہوا کرتے تھے، اور حضرت علی شیر خدا کی تعریف ہوتی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خوش ہوا کرتے تھے۔
صحابہ اہل بیت کی تعریف کیا کرتے تھے اور اہل بیت نبی پاک کے صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں نے انہیں ایک دوسرے کا مد مقابل سمجھ لیا، انہیں دو پارٹیاں سمجھ لیا کہ ان کے درمیان معاذ اللہ بڑی لڑائیاں تھیں، بڑے جھگڑے تھے، اور خلیفہ تو حضرت علی کا حق تھا پہلا خلیفہ بننا، معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر نے ظلم کیا، زیادتی کی اور حضرت علی کے حق میں قبضہ کر لیا۔ خلیفہ بننا حضرت علی کا حق تھا، بعد میں حضرت عمر نے بڑی زیادتی کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حضرت علی کے حق میں قبضہ کر لیا۔ تو لوگ اہل بیت کا ذکر کر کے اور صحابہ کی دشمنی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت کا حق ہم نے ادا کیا ہے، حالانکہ سچی اور حقیقی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوتا تھا تو اہل بیت خوش ہوتے تھے، اور اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا تو نبی پاک کے صحابہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ سمجھنے اور یاد کرنے اور تھوڑی توجہ کریں گے تو یہ عقیدہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سمجھ آئے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ کے سارے نبی درجوں میں برابر نہیں، اسی طرح نبی پاک کے سارے صحابہ بھی درجوں میں برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید 27ویں سپارے میں خود بیان کیا، فرمایا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں ان صحابہ کا رتبہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ سے بلند ہے، عالی رتبہ ہے، اور جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کے صحابہ ہوئے وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے، ان کے رتبوں میں بھی فرق ہے۔ ان میں اصحاب بیت رضوان کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اصحاب بیت رضوان سے اصحاب احد، یعنی جو احد کی لڑائی میں صحابہ شامل ہوئے تھے ان کا رتبہ زیادہ ہے، اور اصحاب احد سے زیادہ رتبہ بدری صحابہ کا ہے جو بدر میں شامل ہوئے تھے، اور پھر بدری صحابہ سے بھی بلند رتبہ نبی پاک کے ان 10 صحابہ کا ہے جن کو حضور نے ایک ہی حدیث میں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور پھر ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جو بلند رتبہ ہے وہ حضور کے 4 یار حضرت جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ اور پھر ان چاروں خلفائے راشدین کو دیکھیں، یہ بھی آپس میں برابر نہیں رتبے میں مرتبے میں۔ ان چاروں خلفائے راشدین میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بلند اور سب سے عالی رتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا رتبہ نہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے جو سب سے بلند رتبہ ہے وہ کس صحابی کا رتبہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تمام نبیوں کی صف ہو، تمام انبیاء ایک صف میں موجود ہوں، تو آپ اگر اس صف انبیاء کے اوپر غور کریں نا تو سب سے اوپر اور پہلے نمبر کے اوپر جس نبی کا نام آئے گا، جس نبی کا مقام آئے گا، تمام نبی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، رفعت والے ہیں، مگر انبیاء کی صف میں جو سب سے پہلا نمبر اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کوئی اور صحابی نہیں
رب نے مدینے والے مصطفیٰ کو نبیوں کی امامت کا درجہ عطا فرمایا، اور ادھر اگر تمام صحابہ کی صف بنا لیں اور نبی پاک کی ساری اہل بیت کی صف بنا لیں اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھنا شروع کر دیں، تو تمام اہل بیت اور تمام صحابہ میں سے جو سب سے بلند رتبے کے اوپر اور جو سب سے عالی رتبے کے اوپر جو نام آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی اور نام نہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی نبیوں کے امام بنے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کے امام بنے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ اب اس کے اوپر قرآن و سنت سے میں 2-3 دلیلیں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج جب فتنوں کا دور ہے، عقیدوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نئی نئی پوسٹیں، نئے نئے اشتہار، نئے نئے عقیدے آ رہے ہیں، اور ہم بھی اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم دین بھی فیس بک سے سیکھ رہے ہیں، ہم دین بھی ٹک ٹاک سے سیکھ رہے ہیں، ہم دین بھی یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں۔ جو بات ہمیں وہاں لکھی ہوئی نظر آئے، ہم کہتے ہیں کہ بس اس سے سچی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو تمام صحابہ میں جو سب سے بلند رتبہ ہے، وہ کس صحابی کا رتبہ ہے؟ بولے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10واں سپارہ سورہ توبہ ہجرت کا واقعہ بیان کیا کہ ہجرت کی رات جب حضور مکے سے مدینے جا رہے تھے تو حضور کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ غار ثور میں پہنچے، نبی پاک بھی اور جناب صدیق اکبر بھی جب غار ثور میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کیسے بیان کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ یہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں سے کون مراد ہے؟ ایک نبی پاک کی ذات اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ فرمایا کہ یہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ ثانی اثنین اس کا کیا مطلب ہے؟ دو میں سے دوسرا۔ اچھا، اب اس لفظ کے اندر جو کشش ہے، جو معنی کی گہرائی ہے، وہ آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک میں آپ کو 1-2 مثال نہیں دوں گا۔ تو سنیے گا، ایک کمرے میں استاد اور شاگرد موجود ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہ ہو، تو میں کہوں کہ 2 میں سے دوسرا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پہلا نمبر تو استاد صاحب کو حاصل ہے اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اس کے شاگرد کا۔ 2 میں سے دوسرا، یعنی پہلا نمبر استاد کا ہے اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟ شاگرد کا۔ یا کسی حجرے میں پیر صاحب ہیں، استاد، ان کا ایک مرید بیٹھا ہے، 2 لوگ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، تو میں کہوں 2 میں سے دوسرا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ دوسرا تو مرید ہی ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ، پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ اس کے پیر کا۔ تو 2 میں سے دوسرے کا یہ مطلب ہے کہ پہلا نمبر نبی پاک کا ہے اور پھر نبی پاک کے بعد کس کا نمبر ہے؟ جناب صدیق اکبر کا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، 2 میں سے دوسرا کون تھا؟ جناب صدیق اکبر۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، اس گفتگو کا خلاصہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ گنتی کریں،
ایک کے بعد کیا آتا ہے بولے؟ دو کے بعد کیا آتا ہے؟ تین. ایک کے بعد دو آتا ہے. اور اگر کوئی بولے ایک کے بعد تین آتا ہے تو اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک کے بعد تین نہیں آتا، ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو آتا ہے. گنتی پنجابی میں کر لو، انگلش میں 1 2 3 کر لو، یا عربی میں اول ثانی ثالث کر لو، ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے. تو حضرات جس طرح ایک کے بعد تین نہیں آ سکتا، ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے نا، اسی طرح نبی پاک کے بعد کسی کا مقام آتا ہے تو کسی اور کا نہیں، جناب صدیق اکبر کا مقام آتا ہے. ایک کے بعد دو آتا ہے تو نبی پاک کے بعد کس کا مقام آتا ہے؟ جناب صدیق اکبر کا مقام آتا ہے. یہ مطلب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور پھر مزید قرآن پاک سے دلیل میں آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن پاک میں 5ویں سپارے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ اے اللہ یہ ان کا رستہ ہے جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے. ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن لوگوں کے اوپر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. اب سوال پیدا ہوا اللہ نے انعام کس پہ کیا ہے؟ تو قرآن کی وہ تفسیر جو خود قرآن کرے وہ سب سے معتبر ہے. اب اللہ نے انعام کس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے خود دیا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لوگوں اللہ نے انعام دیا ہے تو پہلے نبیوں پہ انعام کیا ہے، پھر نبیوں کے بعد اللہ نے انعام کیا ہے تو صدیقین پہ انعام کیا ہے، صدیقین کے بعد اللہ نے انعام کیا ہے تو شہداء کے اوپر انعام کیا ہے، اور پھر اللہ نے انعام کیا ہے تو صالحین ولیوں کے اوپر انعام کیا ہے. اب مجھے بتائیے گا ذرا توجہ میری طرف رکھ کے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبیوں کے بعد اللہ نے کس کا رتبہ بیان کیا ہے؟ صدیقین کا. نبیوں کے بعد کس کا رتبہ بیان ہوا ہے؟ وہ نے صدیقین کا. اب مجھے بتائیے گا کہ جب بھی صدیق کا لفظ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کس صحابی کا نام آتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ایک ہی صحابی کا نام آتا ہے، اور اس صحابی کا کیا نام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو قرآن نے بھی یہ مسئلہ حل کر دیا. لوگوں نبی کے بعد ہم نے جس کے اوپر انعام کیا ہے تو وہ صدیق اکبر کے اوپر انعام فرماتا ہے. پہلا انعام نبیوں کے اوپر، دوسرا انعام صدیقین کے اوپر. تو پتہ چلا نبوت کے نیچے اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کس کا مرتبہ ہے؟ جناب صدیق اکبر کا مرتبہ ہے. اچھا، اسی ترتیب کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا. کس ترتیب کو؟ نبی کے بعد صدیق کا رتبہ. کیسے؟ حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ پہ موجود ہیں، اور حضور اکیلے نہیں، حضور کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، اور جناب عثمان غنی ہیں. 4 لوگ ہیں احد پہاڑ کے اوپر. تو احد پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، اس کے اوپر زلزلہ آ گیا. اور ہمارے اہل محبت علماء کہتے ہیں زلزلہ نہیں آیا تھا، پہاڑ وجد میں آ گیا اور وہ اپنی قسمت کے اوپر رشک کرنے لگا کہ اللہ کے رسول نے اپنے قدم میرے اوپر عطا فرما دیے ہیں.
وہ پہاڑ وجد میں آ گیا، محبت میں وہ حرکت کرنے لگا۔ جب وہ حرکت کرنے لگا تو حضور نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس پہاڑ کے اوپر رکھی اور حضور نے فرمایا اسکت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ حضور نے فرمایا اے پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ لوگوں یہاں بھی نبی پاک نے اپنے نام کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے بھی نبوت کے بعد صداقت کا ذکر کیا اور حضور نے بھی نبوت کے بعد کس کا ذکر کیا؟ صداقت کا ذکر کیا۔ تو بس اسی سے ثابت ہوا کہ جب آپ نبیوں کی صف کو دیکھیں تو جو سب سے اوپر نام آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا وہ مدینے والے مصطفیٰ کا نام نظر آئے گا، اور ادھر صحابہ اور اہل بیت کی صف کو دیکھیں تو سب سے اوپر جو نام آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا وہ جناب صدیق اکبر کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ رتبہ کہ جس کو اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا ہے اور خود نبی پاک نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ یہ میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بڑے فتنے آ گئے سوشل میڈیا کے اوپر۔ فتنے پہلے بھی تھے لیکن آج عام ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں تھیں، یہ پہلے کتابوں میں چھپی ہوئی باتیں تھیں، اور اب کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا اور لوگ اس کے اوپر بحث کرنے لگے اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک کے سارے صحابہ میں حضرت علی شیر خدا کا پہلا نمبر ہے، حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا، زیادتی کی اور خلافت کے اوپر وہ آگے بیٹھ گئی، حضرت علی شیر خدا کا مقام تھا اور یہ ان کا نمبر تھا۔ یہ آج اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو بھولے والے مسلمان ہیں وہ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کی جمعہ شریف میں یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے بلند رتبہ نبی پاک کے صحابہ میں جس کو حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پہ بخار کی کیفیت میں ہے اور بخار میں شدت آ گئی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، تمام صحابہ مسجد میں جمع ہیں، اقامت ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال حجرے کے دروازے پہ گئے اور الصلاۃ الصلاۃ کا حضور نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور نہیں نکلے۔ حضور نے تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز دی اور کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری جگہ پہ آج کوئی نماز پڑھائے گا تو کوئی اور نہیں، میرا ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائے گا، ابو بکر کو حکم دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی حضور آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دیں، اس لیے کہ میرے والد آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے اور آپ کا رخ انور نظر نہیں آئے گا تو میرے والد رقیق القلب ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، حضور آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور پھر یہی جواب دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی کے اوپر وہی نماز پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری دفعہ کہا تو اب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اس حدیث نے تو سارے مسئلے حل کر دیے۔ بندہ اگر غیر جانبدار ہو کہ یہ حدیث سنے نا تو یہ سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ سنے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس جگہ ابو بکر موجود ہو، غور کیجئے گا حضور کا فرمان، اور یہ حدیث کی آپ سمجھ گئے تو آج کی گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس جگہ ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھ کے لوگوں کا امام بن جائے۔ جہاں ابو بکر موجود ہے وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، اور ایک نماز نہیں پڑھائی، جناب صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے۔ 17 نمازیں رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جناب صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ مصلی کس کا ہے؟ کسی مفتی کا، کسی عالم کا، کسی حضرت صاحب کا؟ لوگوں یہ عام مصلی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا مصلی ہے، یہ نبیوں کے امام کا مصلی ہے۔ اور اس مصلی پہ جناب ابو بکر خود نہیں کھڑے ہوئے، خود کھڑا ہونا اور ہوتا ہے اور کسی کا کھڑا کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ ابو بکر خود بھی کھڑے نہیں ہوئے، صحابہ کے کہنے سے بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ ابو بکر کو اپنا مصلی سپرد کیا ہے تو خود مدینے والے مصطفیٰ نے سپرد فرمایا ہے، خود رسول اللہ نے سپرد فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ جو گفتگو ہوتی ہے آپ کے لیے گفتگو ہے، مگر یہ کئی گھنٹوں کے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ کئی کتابوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جو ہے نا وہ شربت ہے جو بڑی محنت سے تیار ہو کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ سنیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ حضرات معراج کی رات جب سارے نبی جمع تھے، سارے نبی، نماز کا وقت ہوا تو مصلی پہ کھڑا جبریل امین نے کس کو کیا تھا؟ نبی پاک کو کھڑا کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام الانبیاء بن گئے۔ الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، مگر بات پوری کرو نا۔ معراج کی رات جبریل امین جس ہستی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے وہ ہستی نبیوں کی امام ہوتی ہے، اور جس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے جناب رسول اللہ اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کرتے، ماننا پڑے گا کہ وہ بھی سارے صحابہ کا امام بن جایا کرتا ہے۔ بھائی جبریل نے نبی پاک کو کھڑا کیا تو حضور امام الانبیاء بن گئے، تو جناب ابو بکر کو نبی پاک نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر امام الصحابہ بن گئے، حضرت ابو بکر تاجدار صحابہ بن گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے بلند رتبے والے بن گئے۔ اور حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، رسول اللہ نے مجھے نماز کا نہیں کہا، ابو بکر کو نماز کا کہا، میں موجود تھا، میں غائب نہیں تھا۔ اور پھر اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے علی بتائیں رسول اللہ کے صحابہ میں آپ سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ تو جناب علی شیر خدا نے بھی کہہ دیا میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ میں بھی رسول اللہ کے سارے صحابہ میں کسی کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہوں تو جناب ابو بکر صدیق کو ہی افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ نبی پاک امامت کی جگہ پہ کھڑا کر کے اپنا جانشین مقرر کرنے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی امام اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق کو امام سمجھتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں، تو حضرت علی پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عباس اہل بیت کے فرد ہے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت حسن و حسین 7-8 سال عمر ہے، بچے ہیں، وہ بھی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔
تو صحابہ نے بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بتا دیا کہ نبی پاک نے ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا، اور اہل بیت نے بھی پیچھے نمازیں پڑھ کے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صرف صحابہ کے امام نہیں ہیں، نبی پاک نے جناب ابو بکر کو ہم اہل بیت کا بھی امام منتخب فرما دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ افضل ذات ہے تمام صحابہ میں، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہر اس پارٹی کو چھوڑیں، ہر اس بندے کو چھوڑیں جو حضور کے کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، ورنہ کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ایمان تباہ، عقیدہ تباہ، نیکیاں تباہ۔ اب آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام لوں گا، اور آپ نے 2-3 بار کہنا ہے صدیق اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ صدیق اکبر، تاجدار امامت، اونچی آواز سے بولے، تاجدار امامت، تاجدار خلافت، تاجدار صداقت، تاجدار نفاست، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، کشتائے عشق و محبت مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسا عشق رسول ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین و ما علینا۔